يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان عزت کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گھر میں میری عزت ہو، مسجد میں جاؤں تو مسجد کے افراد میری عزت کریں، ہاسپٹل میں جاؤں تو وہاں کے لوگ میری عزت کریں، معاشرے میں میری عزت ہو۔ یعنی اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان عزت کی خواہش رکھتا ہے، کوئی بھی ذلت کو پسند نہیں کرتا۔ اب عزت کی خواہش کرنا، عزت کی تمنا کرنا، دل میں عزت کی خواہش کا ہونا، یہ کوئی برا کام نہیں، کوئی غلط کام نہیں، بلکہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے عزت کی محبت اور عزت کی چاہت رکھی ہے۔ لیکن عزت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کچھ اصول سکھلائے ہیں۔
سب سے پہلا اصول جو اللہ رب العزت نے عزت چاہنے والوں کو سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، اے عزت کے متلاشیوں، من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، جو بھی انسان عزت چاہتا ہے وہ یاد کر رکھے، وہ پہلا سبق یاد کر لے، فللہ العزۃ جمیعا، وہ جان لے کہ فللہ العزۃ جمیعا، ساری کی ساری عزت ایک اللہ کے اختیار میں ہے، ساری کی ساری عزت صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں عزت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اے پیغمبر پاک ہے تیرا رب، رب العزہ، جو عزت کا بھی رب ہے۔ یعنی عزت کے متلاشیوں کو پہلا سبق، پہلا اصول یہ یاد کرنا ہے کہ ساری کی ساری عزت اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اگر انسان عزت چاہنے کے لیے اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے در کا رخ کرے گا تو اسے کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی، بلکہ ذلیل و خوار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عزت صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہیں اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اے میرے پیارے پیغمبر، دنیا کائنات میں اس بات کا اعلان کر دو، اللہم مالک الملک، اللہ رب العزت بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، اے میرے اللہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اے میرے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی عزت صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ عزت اس انسان کو ملتی ہے جو اللہ رب العزت سے عزت مانگتا ہے، وگرنہ آپ نے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے، مال ہوتا ہے، کاروبار ہوتے ہیں، بینک بیلنس ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی اولاد ان کی عزت نہیں کرتی۔ تو پہلا اصول اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ سکھلایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم عزت چاہتے ہو تو اپنا یہ نظریہ بنا لو کہ عزت کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اگر تمہیں عزت کی ضرورت پڑ جائے تو تم نے صرف ایک اللہ کے در پہ آنا ہے، صرف ایک اللہ سے عزت کو مانگنا ہے۔ تو پہلا سبق، عزت صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اب اگر انسان کو عزت مل جائے، اس کے گھر والے اس کی عزت کریں، اس کی اولاد اس کی عزت کرے، تو اس انسان کو چاہیے وہ فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، بلکہ اس عزت کو ایک اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ یہ جو لوگ میری عزت کرتے ہیں اس میں میرا کوئی فن نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ میرے اللہ نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، کتنی مصیبتوں کو جھیلا، بھائیوں نے ظلم کیا، کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے نکلے، منڈیوں میں بکے، منڈیوں سے نکلے، لوگوں کی غلامی کی، لوگوں کی غلامی سے نکلے، جیل میں بند کر دیا گیا۔ ان تمام حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، ان کا عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بھائی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں، باتوں باتوں میں پہچان ہوئی۔ ایک بھائی کہتا ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف تو نہیں ہے؟ بڑی بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کی تو بھائیوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، بھائی پریشان ہو گئے، ہم نے تو اسے کنویں میں پھینک دیا تھا،
لیکن آج یہ مصر کا بادشاہ بن گیا ہے، یہ تو چن چن کر ہم سے بدلے لے گا۔ ایک بھائی پوچھتا ہے ابیا ہم نے تو آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا، آپ مصر کے بادشاہ کیسے بن گئے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا، یہ نہیں کہا میں نے صبر کیا تھا، یہ نہیں کہا میں نے تکلیفیں اٹھائیں اس کا مجھے آج پھل ملا ہے، بلکہ کتنا سادہ سا جواب دیا، قد من اللہ علینا۔ اے میرے بھائیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو آج میں مصر کا بادشاہ بنا ہوں اس میں میرا کوئی فن نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، قد من اللہ علینا، یہ مجھ پر میرے رب کا احسان ہے۔ یعنی جب عزت مل جائے تو اسے ایک اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، اپنی طرف منسوب نہیں کرنا کہ میرا فن، میرا کمال۔ حالانکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی لڑی انبیاء سے ملتی ہے، سیدھا جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ کون ابراہیم؟ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اے لوگو، اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ ابراہیم الذی وفا، اے لوگو ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، سیدھی جا کر لڑی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا میرے باپ کا مجھ پہ کرم ہو گیا ہے، فلاں بابا جی کی نظر کرم ہو گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر کرم ہو گئی ہے، نہیں، کیا جواب دیا؟ قد من اللہ علینا، یہ جو آج میں مصر کا بادشاہ بنا ہوں، یہ جو مجھے اتنی عزت ملی ہے، میرا کوئی فن نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، نہ نبیوں کا کوئی کمال ہے، بلکہ من اللہ علینا، یہ مجھ پر میرے رب نے کرم کیا ہے۔ تو عزت چاہنے والوں کو اللہ نے پہلا سبق کیا دیا ہے کہ عزت صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر عزت مل جائے تو اسے اپنی طرف منسوب نہیں کرنا، اپنے مال کی طرف، اپنے فن کی طرف، اپنے ہنر کی طرف منسوب نہیں کرنا، بلکہ ایک اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے بہت بڑی بادشاہت دی، پرندوں پر کنٹرول ہے، جانوروں پر کنٹرول ہے، پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، غدوہا شہر ورواحہا شہر۔ آج کل جو کام ہم ہوائی جہاز سے لیتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ کام اپنے دور میں ہوا سے لیا کرتے تھے، اپنے تخت پر بیٹھ جاتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر دیتی۔ اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دی، حتیٰ کہ جنوں جیسی سرکش قوم کو بھی اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اتنی عزتوں سے نوازا۔ ایک دن اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو مجھے اتنی بڑی بادشاہت دی گئی ہے، میرے رب نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھلائی ہیں، لیکن کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، پتہ نہیں سلیمان پیغمبر کا کوئی بڑا ہنر ہے، بڑا فن ہے، بڑا کمال ہے، نہیں۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ یہ جو مجھ پر اتنے انعامات ہیں، یہ جو مجھے اتنی بڑی بادشاہت دی گئی ہے، یہ جو مجھے اتنی بڑی عزتوں سے نوازا گیا ہے، ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہے۔ پہلا سبق اللہ رب العزت نے عزت کے متلاشیوں کو یہ دیا ہے کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو بھی انسان عزت کا متلاشی ہے وہ اپنا عقیدہ بنا لے، اپنا نظریہ بنا لے کہ فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے، اور جب عزت مل جائے تو اسے اپنی طرف منسوب نہیں کرنا بلکہ ایک اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی ضرورت پڑی ہے تو آپ نے اپنے رب سے عزت مانگی ہے۔ بدر کا میدان سجنے والا ہے، رات کا وقت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام رات کو سوئے نہیں، اگلا دن کفار سے مقابلے کا ہے، کفار بھی بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں، لیکن نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ساری رات سوئے نہیں، بلکہ ایک اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ کیا دعائیں مانگتے رہے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن یعبد اللہ ابدا، اے اللہ اگر یہ جماعت کل ناکام ہو گئی، اے اللہ اگر کل تو نے ہمیں عزتوں سے نہ نوازا تو پھر اس دنیا میں کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ ساری رات نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، عزت مانگتے رہے، رو رو کر مانگتے رہے، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں آپ کے کندھے مبارک سے چادر گر کر زمین پر گری، میں نے اٹھائی اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول بس کر دیجئے، آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہوگی۔ یعنی نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی عزت کی ضرورت پڑی ہے، آپ ساری رات ایک اللہ سے عزت مانگتے رہے ہیں۔ پھر صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ نے ایسی عزت دی، اللہ نے ایسی مدد کی کہ اگلے دن ابھی تلوار کافر اور مشرک کو لگتی نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی گردن کٹ کر زمین پر گر جاتی تھی۔ اللہ نے ایسی عزت سے نوازا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اے عزت کے متلاشیو، عزت چاہتے ہو تو صرف ایک اللہ سے مانگو، کیونکہ ایک اللہ ہی عزت کا بادشاہ ہے، اور جب عزت مل جائے تو اس عزت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا بلکہ اس عزت کو ایک اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں آپ کو ستایا جاتا تھا، جہاں آپ کو تکالیف دی جاتی تھی تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں آپ کے صحابہ پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ یہی مکہ ہے جہاں سے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو نکالا گیا تھا، لیکن آج فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ نے اپنی پیشانی مبارک کو اتنا جھکایا کہ آپ کی پیشانی مبارک آپ کی سواری سے لگ رہی تھی، اور زبان پر ایک ہی ترانہ تھا، ایک ہی نغمہ تھا، الحمدللہ الذی نصر عبدہ۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج اپنے وعدے کو پورا کیا، اور اس اکیلے اللہ ہی نے سب لشکروں کو شکست دے دی۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے عزت کو صرف ایک اللہ کی طرف منسوب کیا، یہ نہیں کہا یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، مجھے مکہ میں مارے پڑتی تھی، بدر میں میرے اتنے شہید ہوئے، احد میں میرے اتنے شہید ہوئے۔ کوئی جملہ ایسا اپنی زبان سے نہیں نکالا، بلکہ اس عزت کو ایک اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ ہے پہلا سبق عزت کے متلاشیوں کے لیے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ جو بھی عزت کا متلاشی ہے اسے چاہیے کہ وہ عزت ایک اللہ سے مانگے، کیونکہ عزت کا مالک ایک اللہ ہے، اور پھر جب عزت مل جائے اسے اپنی طرف منسوب نہیں کرنا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عزت کسے ملتی ہے؟ اللہ کا قرآن ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عزت مومن بندوں کو ملتی ہے۔ استاد اپنے اس شاگرد کی عزت کرتا ہے جو اپنے استاد کو مانتا ہو، والدین اپنے اس بچے کی عزت کرتے ہیں جو اپنے والدین کو مانتا ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بھی ان لوگوں کو عزتوں سے نوازتا ہے جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کو مانتے ہوتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر سیاہ رات ہو، درخت کے نیچے سیاہ پتھر پڑا ہو، اس سیاہ پتھر پر ایک سیاہ کلر کی چیونٹی چل رہی ہو، میرا رب اس چیونٹی کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہے۔ جس انسان کا یہ نظریہ بن جائے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور جو انسان اس نظریے کو لے کر
گناہوں سے بچتا ہے، اپنی تنہائی کو پاک کر لیتا ہے، تنہائیوں میں گناہوں سے بچتا ہے۔ کس نظریے سے؟ کس وجہ سے؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو انسان اپنا یہ نظریہ بنا لے، اللہ رب العزت اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ صحیح البخاری میں اللہ کے ایک ولی کا ذکر ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا ایک بہت بڑا ولی گزرا ہے جس کی عبادت کے پورے علاقے میں چرچے تھے، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا تھا، دور دور تک اس کی ولایت کے، اس کی عبادت کے چرچے تھے۔ گلی محلے سے گزرتا لوگ اپنی نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ اتنا اللہ کا بہت بڑا ولی تھا کہ لوگ صبح اس سے ملنے آتے تو وہ عبادت میں مصروف ہوتا تھا، دوپہر کے وقت ملنے آتے، عبادت میں اسے پاتے، رات کو اس سے ملنے آتے، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا۔ اتنا بڑا ولی تھا، لیکن آزمائش آ گئی۔ ایک دن وہ رات کو عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک ایک چاند کا ٹکڑا، حسین عورت اس جریج کے معبد خانے میں داخل ہوتی ہے اور آ کر کہتی ہے، اے جریج، سب لوگ سو چکے ہیں، گلی محلے سنسان ہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، میں کافی دنوں سے تیرے بارے میں فتنے میں مبتلا ہوں، آج میری خواہش کو پورا کر۔ وہ اللہ کا ولی جانتا تھا میرا رب مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ جو انسان اپنا یہ نظریہ بنا لے کہ میں جہاں بھی ہوں، چاہے تنہائی میں بیٹھا ہوں، چاہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس انسان کا یہ نظریہ بن جائے اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ وہ جانتا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، عورت کیسی بات کر رہی ہے؟ بھلے سب لوگ سو چکے ہیں، لیکن اس وقت ایک ایسی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے جسے نیند آنا تو دور کی بات ہے، اسے اونگ تک بھی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کو اپنے معبد خانے سے نکال دیا۔ وہ عورت جاتے ہوئے کہتی ہے، اے جریج، اگر تو نے آج میری خواہش کو پورا نہ کیا تو اس علاقے میں یہ جو تیری عزت کے چرچے ہیں میں تجھے نیلام کر کے رکھ دوں گی۔ اس نے کہا، چل چل، جس میرے رب نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے وہ میرا رب عزت کی حفاظت کرنے پر ہی قادر ہے۔ یہ کہہ کر اس عورت کو اپنے معبد خانے سے نکال دیا۔ وہ نکلی، اس نے جو دھندا کرنا تھا کیا۔ سال بعد بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا، اے عورت، بغیر شادی کے یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ اس نے کہا، یہ بچہ جرید کا ہے، جس کی تم عبادت کے چرچے کرتے ہو، جسے تم بہت بڑا ولی سمجھتے ہو، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ بات سنی، جس کے ہاتھ میں جو آیا سب نے جرید کے معبد خانے کی طرف دوڑ لگا دی، اسے گریبان سے پکڑا، گھسیٹ کر باہر لے آئے۔ سبوہ وضربوہ، جو قریب تھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا، جو دور تھے انہوں نے گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ منٹوں کے اندر ہی اس کا کمرہ، اس کا معبد خانہ ڈھا کر زمین کے برابر کر دیا۔ اللہ کا ولی رونے لگا، کہنے لگا، لوگو، تم تو میری بڑی عزت کیا کرتے تھے، لیکن آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوگ کہنے لگے، اے جریج، تیری ہم عزت صرف اس لیے کرتے تھے کہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو عبادت کے پردے میں یہ کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اس نے کہا، اگر آج میں قسمیں بھی اٹھاؤں، میری قسم پر بھی کوئی اعتبار کرنے والا نہیں، لہذا تم بچے کو لے آئے۔ لوگ کہنے لگے، جریج پاگل ہو گیا ہے، اسے پہلی بار مار پڑی ہے، اس لیے اپنی ہوش و حواس کو بیٹھا ہے، چھوٹا سا بچہ کیسے بول کر بتائے گا؟ اس نے کہا، نہیں، اس بچے کو لے کر آؤ۔ ادھر سے جریج نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے دعائیں کرنے لگا، اے اللہ، اگر آج تو نے میری عزت کی حفاظت نہ کی تو میں اس علاقے میں اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے جریج کی دعا کو قبول کیا۔ ادھر سے وہ بچہ لے کر آئے، اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا، یا غلام مسمو ابوک، اے بچے، اگر آج میں قسمیں بھی اٹھاؤں، میری قسم پر اعتبار کرنے والا کوئی نہیں، تو خود ہی ان لوگوں کو بتا دے تیرا باپ کون ہے۔ وہ بچہ بولتا ہے، ابی راعی الغنم، چھوٹا سا بچہ ہے، میرے رب نے اسے بلوایا، کہتا ہے، ابی راعی الغنم، اے لوگو، میرا باپ یہ جرید نہیں، بلکہ میرا باپ
وہ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے، میری ماں نے اس سے بدکاری کی ہے جس کے نتیجے میں میں پیدا ہوا ہوں۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ بات سنی ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، معافیاں مانگنے لگے، کہنے لگے اے جریج اگر تو کہتا ہے تو ہم تیرا معبد خانہ سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ غور کریں، جب انسان اپنا یہ نظریہ بنا لے کہ تنہائی میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر گناہوں سے باز آ جائے، جس انسان کا یہ نظریہ بن جائے اللہ رب العزت اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اے دنیا کائنات کے لوگوں، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنوں کے لیے ہے۔ جو انسان اللہ کی عزت کرتا ہے اللہ رب العزت پھر اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کے معبد خانے کے پاس سے گزرے، سوچا ان معبد خانے والوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، انہیں تبلیغ کرتا ہوں۔ معبد خانے میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ یہودیوں کا راہب، اس نے تورات کھولی ہوئی ہے، سامنے اس کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تورات پڑھ کر سنا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق جاتے ہی کہتے ہیں او اللہ کے بندے، تو تورات کا عالم ہے، تو تورات کو پڑھنے والا ہے، تجھے پتہ ہے کہ اس تورات میں میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، میرے پیارے نبی کا تذکرہ ہے، قرآن مجید کا تذکرہ ہے، میرے پیارے نبی کے اصحاب کا تذکرہ ہے۔ او اے عالم اور راہب، اے تورات کے عالم، ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن پڑھ کر سنا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ باتیں کی تو اس راہب کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارے گھر میں آ کر ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ اس نے کہا چل چل، تو کس قرآن کی بات کرتا ہے؟ تیرا وہی قرآن ہے نا جو کہتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا؟ تو اس قرآن کی بات کر رہا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ رب العزت قرض مانگتا ہے، اور قرض تو وہ انسان مانگتا ہے، قرض وہ مانگتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تیرا قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت قرض مانگتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن الاغنیاء، اللہ رب العزت فقیر ہے، معاذ اللہ، اللہ رب العزت منگتا اور سوالی ہے، اور ہم غنی ہیں۔ جب اس راہب نے اللہ کی توہین کی، سیدنا ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا، آگے بڑھے اور جاتے ہی راہب کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ اس کے جو مرید تھے اٹھے، انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو گریبان سے پکڑ لیا، مارنے لگے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا اسے یہاں پر نہ مارو، یہاں پر اس سے بدلہ نہ لو، بلکہ اس کے رسول کے پاس لے چلو، ان کا رسول انصاف کی بڑی باتیں کرتا ہے، آج پتہ چل جائے گا کہ ان کا رسول انصاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مقدمہ میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ آپ نے سارا مقدمہ سنا، یہودی آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے ابو بکر نے ہمارے راہب کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ بس کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، آتے ہی تھپڑ مار دیا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر، کیا تو نے واقعی ان کے راہب کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا، اس کے راہب نے میرے اللہ کی توہین کی ہے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ وہ یہودی کہنے لگے نہیں نہیں اے محمد، یہ تیرا ابو بکر جھوٹ بول رہا ہے، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اسی اللہ ہی کے نبی تھے، ہم نے توہین نہیں کی۔ اگر یہ ابو بکر سچا ہے تو گواہ پیش کرے، وگرنہ تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے کہا اے ابو بکر، سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی گواہ ہے تو پیش کر دو۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اس وقت کوئی مسلمان بھی موجود نہیں تھا، سب یہودی تھے، میں اکیلا تھا، میری گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا پھر ابو بکر، اگر تیرے پاس گواہ نہیں تو تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سر کو جھکا لیا، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میرے پاس گواہ نہیں ہے،
اگر آپ کہتے ہیں تو میں تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر سے یہودی اپنے راہب کو لینے کے لیے چلے گئے، ادھر سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہیں۔ آج کیا ہونے والا ہے؟ اللہ رب العزت کی عزت کی خاطر اس راہب کے چہرے پر تھپڑ مارنے والے کی عزت خطرے میں ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، اگر اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق کو تھپڑ لگ جاتا تو پھر قیامت تک کسی نے بھی سیدنا ابوبکر کو صدیق نہیں تھا کہنا۔ ادھر سے وہ اپنے راہب کو لینے کے لیے چلے گئے، ادھر سے اللہ رب العزت نے آسمان سے جبریل امین کو بھیج دیا، قرآن نازل کر دیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے پیارے نبی، اگر آج ابو بکر کی کوئی گواہی دینے والا دنیا پر موجود نہیں ہے تو میں اس کا رب آسمان پہ بیٹھ کر ابو بکر کی گواہی دیتا ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے پیارے پیغمبر، واقعی ان یہودیوں کے راہب نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جو انسان اللہ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، جو انسان اللہ رب العزت کی عزت کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس انسان کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تو عزت کے متلاشیوں کو اللہ رب العزت نے 3 سبق سکھلائے ہیں۔ پہلا سبق، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ دنیا کائنات کے لوگوں، عزت کے متلاشیوں، اگر تم عزت چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنا یہ نظریہ بناؤ کہ عزت ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر تمہیں عزت مل جائے تو پھر اسے تم نے اپنے فن کی طرف، اپنے ہنر کی طرف منسوب نہیں کرنا کہ مجھے فن بڑا آتا ہے، میرے پاس مال بڑا ہے، مجھے کاروبار کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، اس لیے مجھے عزت ملی ہے۔ نہیں، بلکہ اس عزت کو ایک اللہ کی طرف منسوب کر دینا ہے کہ یہ عزت مجھے میرے رب نے عطا کی ہے۔ اور آخری چیز جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھلائی ہے وہ کیا ہے کہ عزت اس انسان کو ملتی ہے جو انسان اللہ کی عزت کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی تنہائی کی حفاظت کرے گا تو اللہ رب العزت اسی انسان کو عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔